السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 22 سورۃ الصبا کی آیات نمبر 19 تا 27 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق
وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تو بولے اے ہمارے رب، ہمیں سفر میں دوری ڈال، اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں کر دیا اور انہیں پوری پریشانی سے پراگ گندہ کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے، اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے، مگر ایک گروہ کے مسلمان تھا، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں ہے، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تم فرماؤ، پکارو انہیں جنہیں اللہ کے سوا سمجھے بیٹھے ہو، وہ ذرا بھر کے مالک نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ، اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار، اور اس کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اذن فرمائے، یہاں تک کہ جب اذن دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی؟ وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ تم فرماؤ، کون جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ، اور بے شک ہم یا تم یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ تم فرماؤ، ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھ نہیں، نہ تمہارے کوتکوں کا ہم سے سوال۔ تم فرماؤ، ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا، اور وہی ہے بڑا نیکاؤ چکانے یعنی کہ درست فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جانتا۔ فرماؤ، مجھے دکھاؤ تو وہ شریک جو تم نے اس سے ملائے ہیں، ہشت بلکہ وہی ہے اللہ عزت والا حکمت والا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: جیسی ویرانی میں ویرانوں میں جم آتی ہے، اس طرح کی جھاڑیوں اور وحشت ناک جنگل جو ان کے خوشنما باغوں کی جگہ پیدا ہو گیا تھا، بطریق مشاکلت باغ فرمایا، اور ان کے کفر یعنی شہر سبا میں کہ وہاں کے رہنے والوں کو وسیع نعمتیں اور پانی اور درخت اور چشمے عنایت کیے۔ مراد ان سے شام کے شہر ہیں۔ قریب سبا سے شام تک کے سفر کرنے والوں کو اس راہ میں توشہ اور پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ ہوتی کہ چلنے والا ایک مقام سے صبح چلے تو دوپہر کو ایک آبادی میں پہنچ جائے۔ یمن سے شام تک کا تمام سفر اسی آسائش کے ساتھ طے ہو سکے، اور ہم نے ان سے کہا کہ نہ راتوں میں کوئی کھٹکا، نہ دنوں میں کوئی تکلیف، نہ دشمن کا اندیشہ، نہ بھوک پیاس کا غم۔ مالداروں میں حسد پیدا ہوا کہ ہمارے اور غریبوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ قریب کی منزلیں ہیں، لوگ خرامہ ہوا خوری کرتے چلے آتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دوسری آبادی آ جاتی ہے، وہاں آرام کرتے ہیں۔ نہ سفر میں تکان ہے نہ کوفت۔ اگر منزلیں دور ہوتی، سفر کی مدت دراز ہوتی، راہ میں پانی نہ ملتا، جنگلوں اور بیابانوں میں گزر ہوتا، تو ہم توشہ ساتھ لیتے، پانی کے انتظام کرتے، سواریاں اور خدام ساتھ رکھتے، سفر کا لطف آتا اور امیر و غریب کا فرق ظاہر ہوتا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے کہا، یعنی ہمارے اور شام کے درمیان جنگل اور بیابان کر دے کہ بغیر توشہ اور سواری کے سفر نہ ہو سکے۔ بعد والوں کے لیے کہ ان کے احوال سے عبرت حاصل کریں۔ قبیلہ منتشر ہو گیا، وہ بستیاں غرق ہو گئیں، اور لوگ بے خانماں
ہو کر جدا جدا بلاد میں پہنچے، غسان شام میں اور ازل امان میں اور خزائے تہامہ میں اور آل خزیمہ عراق میں اور اوس و خزرج کا جد عمرو بن عامر مدینہ میں، اور صبر و شکر مومن کی صفت ہے، اور صبر و شکر مومن کی صفت ہے کہ جب وہ بلا میں مبتلا ہوتا ہے صبر کرتا ہے، اور جب نعمت پاتا ہے شکر بجا لاتا ہے۔ یعنی ابلیس جو گمان رکھتا تھا کہ بنی آدم کو وہ شہوت و حرص اور غضب کے ذریعے گمراہ کر دے گا، یہ گمان اس نے اہل سبا پر بلکہ تمام کافروں پر سچا کر دکھایا کہ وہ اس کے متبع ہو گئے اور اس کی اطاعت کرنے لگے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیطان نے نہ کسی پر تلوار کھینچی، نہ کسی پر کوڑے مارے، جھوٹے وعدوں اور باطل امیدوں سے اہل باطل کو گمراہ کر دیا، انہوں نے اس کا اتباع نہ کیا جن کے حق میں اس کا گمان پورا ہوا۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ کے کافروں سے اپنا معبود کہ وہ تمہاری مصیبتیں دور کریں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی نفع و ضرر میں بطریق استبشار یعنی شفاعت کرنے والوں کو ایمانداروں کی شفاعت کا اذن دیا، یعنی آسمان سے میںہ برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر، کیونکہ اس سوال کا بجز اس کے کہ کوئی جواب ہی نہیں، یعنی دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کے لیے ان دونوں حالوں میں سے ایک حال ضروری ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کو روزی دینے والا، پانی برسانے والا، سبزہ اگانے والا جانتے ہوئے بھی بتوں کو پوجے جو کسی ایک ذرا بھر چیز کے مالک نہیں، جیسا کہ اوپر آیات میں بیان ہو چکا، وہ یقیناً کھلی گمراہی میں ہے، بلکہ ہر شخص سے اس کے عمل کا سوال ہوگا اور ہر ایک اپنے عمل کی جزا پائے گا۔ روز قیامت تو اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو دوزخ میں داخل کرے گا، یعنی جن بتوں کو تم نے عبادت میں شریک کیے ہے مجھے دکھاؤ تو کس قابل ہیں، کیا وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، روزی دیتے ہیں، اور جب یہ کچھ نہیں تو ان کو خدا کا شریک بنانا اور ان کی عبادت کرنا کیسی عظیم خطا ہے، اس سے باز آؤ۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کی صدقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ علاج فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔